السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اگلے صاحب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ آج چھوڑ کے بیٹھے بھائی، گھٹنے چونکڑی بات 7 جگہ دے دیں، منع ہے، حدیث میں منع ہے، ایسے جمعے کے دوران بیٹھنے سے حدیث پہ منع ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اور سارے مومن مرد اور تمام مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں. ان نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا. بے شک اللہ بہت زیادہ غالب حکمت والا ہے. قرآن میں اہل ایمان کی صفات جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں. کبھی وقت تھا کہ مسلمان بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، بلکہ قرآن کو مسلمانوں کے نظام تعلیم میں سب سے بنیادی حیثیت حاصل تھی. کسی بھی بچے کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہی قرآن سے تھا، اور قرآن کی تعلیم کی صورت میں بچے کو جب وہ معاشرے کا ایک پورا فرد بن جاتا تھا تو اسے تعلیم یافتہ تصور کیا جاتا تھا. میں یا دو حوالے آپ کو، ایک قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا شغف تھا اس بر صغیر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، عرب کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، اس بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. اس کا حوالہ. دوسرا حوالہ پھر جو الٹ ہوا معاملہ، مثبت سے منفی ہو گیا، پازیٹیو سے نیگیٹو ہو گیا معاملہ، دوسرا حوالہ وہ دوں گا. آپ لوگ
لاہور کے رہنے والے ہیں. یہاں لاہور میں انارکلی کے ساتھ ایک چھوٹی سڑک پہ ایک بہت عظیم شخص کا وہاں اس کی قبر ہے. لوگ مقبرہ یا مزار کہتے ہیں اس کو. قطب الدین ایبک بہت بڑا مجاہد انسان تھا. اس کی ساری زندگی جہاد میں گزری اور قرآن کا بہت قاری تھا. قاری سے مراد یہ نہیں کہ بڑی بڑی قراتیں اور علوم قراءات کا ماہر تھا. بہت بڑے قاری سے میری مراد ہے قرآن بہت پڑھتا تھا. جب وہ فوت ہونے لگا نا، یہ اللہ کی شان ہے. جہاد اس نے بہت کیا لیکن طبعی موت فوت ہوا. اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ میری تلوار جس سے میں نے ساری عمر جہاد کیا ہے اور میرا قرآن جو ساری عمر میں پڑھتا رہا ہوں، جس سے جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر میں دونوں چیزیں ساتھ دفن کر دینا، تلوار اور قرآن. علامہ اقبال نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ وہ امت کو یہ سبق دے کے گیا ہے. میں اپنا موضوع قرآن کے ساتھ تعلق میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن چلتے چلتے یہ بات بھی پوری طرح سے نوٹ کرتے جائیے. یہ بڑے صغیر کی بات ہے. وہ پوری امت کو یہ سبق دے کے گیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت تلوار کے بغیر ممکن نہیں. تو وہ مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کا بڑا قاری تھا. اس قطب الدین ایبک کے بچپن کا ایک واقعہ ہمارے ایک بہت عظیم شخصیت یہاں لاہور میں رہی ہیں، فوت ہو گئے، پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے کئی خطابات میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا، قطب الدین ایبک کے بچپن کا واقعہ، کہ اپنے ننیال میں تھا. چھوٹی عمر میں بچے جاتے ہیں تو ایک دن ننیال جائیں تو نانی اماں بڑے لاڈ اور نخرے بچوں کے اٹھاتی ہیں کہ ہماری بیٹی کی اولاد ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑی اچھی اچھی بنا کے دیتے ہیں، وافر دیتے ہیں. پھر وہ گھرانہ بھی اچھا تھا، صاحب حیثیت تھا، متمول تھا. تو کھانے ناشتے کا ٹائم کافی گزر چکا اور یہ قطب الدین ایبک دوڑتا آتا پھر اس انتظار میں کہ میں اب جاؤں گا تو میرا ناشتہ نانی اماں دے دیں گی. دیکھتے کہ پھر ناشتہ نہیں، پھر کھیلنے کودنے میں. میرا آخر 2-4 چکر لگے نا تو اس نے کہا نانی اماں آج مجھے ناشتہ نہیں مل رہا، کھانے کو کچھ نہیں دے رہے، بھوک بڑی لگی ہے. تو نانی اماں کہنے لگی بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ آج صبح سے تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس لیے میں تمہیں ناشتہ نہیں دے رہی. قرآن پڑھ لو، ناشتہ تیار. یہ قرآن سے ہمارا تعلق تھا. اس طرح قرآن پڑھنے والا ساری زندگی تلوار اور قرآن کے ساتھ گزارتا ہے اور فوت ہوتے ہوئے نصیحت کر جاتا ہے کہ میری تلوار اور میرا وہ قرآن کا نسخہ جس سے میں قرآن پڑھتا رہا ہوں، دونوں کو میرے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیں. اس کی شرعی حیثیت کیا اس نے جو کیا وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ تھا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ. مسلمان قرآن پڑھتے تھے. قرآن ہماری
تعلیم کا مبدا تھا اور منتہا تھا. اسی سے قرآن سے ہی ہمارے بچوں کی، ہمارے معاشرے کی تعلیم کا آغاز ہوتا تھا اور اسی پر ہی ہمارے معاشرے کی تعلیم کی انتہا ہوتی تھی. قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، معاشرے میں قرآن اپنی روح کے ساتھ، اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ معاشرے میں رائج تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ انگریز کو یہاں سے اب پتہ چل گیا کہ اب میں، کیونکہ پیچھے سے وہ انگلینڈ سے نکلا سفر کرتے کرتے، یہ پوری دنیا کو فتح کرتے 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 یہ بر صغیر میں آ گیا. اسے پھر اندازہ ہو گیا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، مجھے یہاں سے واپس ہونا پڑے گا. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ کہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ. وہ فرنگی کا جو جادو تھا اور توتی بولتا تھا، یہاں بر صغیر میں آ کے وہ سب کچھ ٹوٹ گیا اور اسے پھر یہاں سے واپس کک بیک ایسا ہوا، سارے فتنے فساد پھیلاتے 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 واپس جا کے پھر انگلینڈ میں بیٹھ گیا. جب اسے احساس ہو گیا کہ اب میرے نہ تو یہاں پاؤں ٹک سکتے ہیں اور نہ میں اس سے آگے ہی بڑھ سکتا ہوں، لیکن اس نے کہا میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ اثرات تو چھوڑ کے جاؤں گا. یہ غالباً سن 1935 کی بات ہے. اس پر بڑی تشویش ہوئی اور پھر اس پر سروے کروایا گیا کہ یہ قوم بڑی ڈھیٹ واقع ہوئی ہے، شکست تسلیم نہیں کرتی، غلامی تسلیم نہیں کرتی، زیر نہیں ہوتی، زیر ہوئے ہوئے بھی اندر اندر کوئی نہ کوئی بغاوت پھوٹتی ہی جاتی ہے، قابو نہیں آتی ہے. جیسے ادھر سے پکڑے تو ادھر سے، ادھر سے پکڑے تو ادھر سے. بڑی عجیب قوم واقع ہوئی ہے. کیا بات کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے؟ غالباً وہ لارڈ میکالے نے سارا سروے کر کے ان کو بتایا گیا اور ایک بڑا خصوصی اجلاس اس حوالے سے پوری مسلمان قوم کو قابو کرنے کے لیے جب بلایا گیا تو اس نے اجلاس کا آغاز ہوا تو ٹیبل پہ ایک کتاب پڑی ہوئی تھی. کتاب اس نے کھول کے دکھائی، یہ اس قوم میں جب تک یہ کتاب موجود ہے اس قوم کو قابو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ دوسری بات. پہلا وہ مثبت والا، اس پر کچھ کام کرو جو کر سکتے ہو. یہ ایسا نظام تعلیم بنا کے دیا گیا. وہ مولانا علامہ اکبر الہ آبادی تھے کبھی، یہ جو انگریزی نظام تعلیم تھا وہ تعلیم کے خلاف نہیں تھے. انگریزی نظام تعلیم یہ غلامانہ ذہنیت دیتا ہے، قوم کو محکوم بناتا ہے، آزادی کی خود دماغوں سے نکال دیتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں آزاد ہیں. بالکل وہ چڑیا گھر کے ہاتھی کی طرح، تو جس کو پہلے چھوٹا بچہ لایا جاتا ہے، ایک زنجیر اس کے پاؤں سے بندھا ہوتا ہے اور ایک آہنی زنجیر کسی اور بڑے آہنی جنگلے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، پائپ وغیرہ کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل سدایا ہوا اونٹ یہ ہاتھی بن گیا، ہاتھی کی بات کر رہا ہوں، تو پیچھے سے سنگل کھول دیتے ہیں، زنجیر کھول دیتے ہیں اور اس کے پاؤں سے بندھا رہنے دیتے ہیں. پھر وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے سارا دن. میں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کہتے ہیں اب یہ جو زنجیر ہے نا، یہ اس کے دماغ میں عقل میں پڑ گیا ہے، یہ نکل نہیں سکتا. یہ قوم اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے لیکن حقیقت میں آزاد نہیں، غلام قوم. انہوں نے کہا اور یہ غلامی جو ہمارے نسلوں کے اندر
خون کے قطروں میں، گوشت کے ریشوں میں، رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ نظام تعلیم ہے. میں علامہ اکبر الہ آبادی کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی رسو جی، یعنی خام خواہ فضول میں بچوں کے قتل سے بدنام ہوا ہے، لاکھوں بچے قتل کیے. وہ ایک آدھ کالج کھول لیتا تو ساری قوم محکوم ہو جاتی. یہ ایک تبصرہ تھا اس نظام تعلیم پر جو ہمیں دیا گیا، ہم پر مسلط کیا گیا، اور ہم جس کی پالاش میں آج آزاد پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں اور دنیا میں اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن معاشرے میں تھا تو لوگ پڑھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے. مومنوں کی صفات کا ذکر ہوا ہے، مومنوں کی صفات کا ذکر، اور قرآن میں یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. اس طرح کے درجنوں مقامات ہیں جہاں ایمان والوں کی تصاویر، ان کی زندگیوں کے نقشے رب نے دکھائے ہوئے. یہاں فرمایا پہلی بات، اور اسی پر ہی ہم بات کریں گے، کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں، کون مومن مرد اور عورت، اور مشرقی ہوں یا مغربی ہوں، شمالی ہوں یا جنوبی ہوں، وہ کوئی بھی بولی بولتے ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کا رنگ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ مومن، ایک مومن وہ سید زیادہ ہے، بادشاہ زیادہ ہے، اور ایک مومن غلام ہے. یہ دونوں بھی آپس میں تعلق کیا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض. یہ سارے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں، اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہیں، خیر خواہ ایک دوسرے کے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، معروف حدیث ہے، اور کیا عظیم حدیث ہے. جب ہم حالات دیکھتے ہیں اور قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ کتنا فرق نظر آتا ہے. قرآن اور حدیث جیسے مومن دیکھنا اور بنانا چاہتا ہے اس میں، اور ہم مسلمانوں میں پتہ کتنا فرق ہے میرے خیال کے مطابق. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے محسوسات اگر غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں میں کر رہا، میں مجموعی طور پر زندگی کے نقشے کی بات کر رہا ہوں، زندگی کے رنگ کی بات کر رہا ہوں، زندگی کی جو تخطیط ہے، پلاننگ ہے، جو زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ اور قرآن حدیث میں کتنا فرق ہے، جتنا مشرق اور مغرب میں فرق ہے. میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دل کی گہرائی سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، یا اللہ اگر میں نے بات غلط کہہ دی ہے تو مجھے معاف فرما دے. یہ بات اگر ہم بین الاقوامی حالات و معاملات کی کریں گے وہ تو بہت اونچے ہے، لیکن ذرا آپس کے قریبی خاندان، محلہ، معاشرہ، اس میں دیکھیں کیا ہمارا کوئی محلہ یہ والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کا نقشہ پیش کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے ایک دوسرے کا حق مار نہیں مانا جا رہا ہے؟ ناجائز مقدمے بازی نہیں ہو رہی؟ اشر رسوخ والے، لمبے ہاتھوں والے، تعلقات والے، کیا وہ کمزور شخص کو دبا نہیں رہے، اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کر رہے؟ اسلام کی روح کیا تھی؟ اسلام کی تعلیمات کیا تھی؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث، جو حدیث قدسی ہے،
پتہ نا حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی. عام حدیثیں ان کی سند محدث سے چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے سند پوری ہو جاتی ہے، لیکن حدیث قدسی میں سند اللہ تک جاتی ہے. ویسے ہر حدیث وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جس حدیث میں یہ ذکر آ جائے کہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اب بات اللہ نے فرمائی ہے، میرے اللہ کا یہ فرمان ہے، اس حدیث کی حیثیت، مرتبہ اور مقام عام حدیثوں سے بڑھ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا عبادی، سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور بندوں سے کہہ رہا ہے، او میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جناب پر ظلم کرنا حرام کیا ہوا ہے. میں ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. جو منفی صفات ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں. یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ ظلم کرے، نہ دنیا میں اور نہ قیامت کا ایسا ہوگا. اور کچھ چھوٹا اور معمولی سا بھی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، کرتا ہی نہیں اللہ ظلم. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر، اپنی جناب پر ظلم کرنا حرام کیا ہوا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور وہ ظلم میں نے تمہارا آپسی ظلم بھی میں نے حرام کر دیا ہے. لہذا فَلَا تُظَالِمُوا، تم کبھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. جو ہمارا اسلامی نظام، اس کی جو نقشہ ہے، اس کا معاشرتی نظام، اس نقشے کی جو اساسی روح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. پہلے تو معاشرے کا ہر فرد اس پہ عمل کرے گا، اس حدیث پر، اور جو یہ نظام ہے اسلام کا، اس پر عمل کرنے کا پابند ہے. اور اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی وغیرہ کرے یا کرنے کی سوچ رہا ہو تو حکومتی نظام ایسا ہے وہ اسے ظلم کرنے نہیں دے گا. وہ عرب ہو، عجم ہو، کوئی بھی ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ شاہی خاندان کا کوئی شخص ہو. وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، بعض صاحب تحقیق علماء اس کی سند کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن سن لیں وہ نصیحت سے خالی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر تھے، فاتح مصر، یاد رکھے فاتح مصر کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہو سکتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی اور اتنا عظیم انسان، اللہ نے اتنا عظیم کام لیا کہ پورے ملک مصر کے وہ فاتح بنے. وہاں کچھ دوڑ کا مقابلے میں لوگوں نے حصہ لیا، سب کے عام تھا. وہ یہودی بھی تھا اس میں، اور یہ سپہ سالار صاحب تھے عمر بن عاص، ان کا ایک بیٹا بھی تھا. وہ دوڑ میں وہ یہودی آگے نکل رہا تھا، آگے تو عمر بن عاص صاحب کے بیٹے نے اس کو مارا اور پیچھے کر دیا، چلو پیچھے، تو پتہ نہیں میں کون ہوں. اور عربی کے الفاظ جو روایت کے اس میں انہوں نے کہا انا ابن الاکرمین، تو پتہ نہیں میں عزت دار لوگوں کا بیٹا ہوں، میں VIP شخصیت ہوں، میرے سے مقابلہ کرتے ہو. لو مقابلہ ختم ہوا اور وہ پارسی تھا یا یہودی تھا، وہ وہاں سے سیدھا مدینے کا سفر کرتا ہے اور دربار خلافت میں آ کے شکایت کرتا ہے، جناب آپ کے نمائندے کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پیغام بھیجتے ہیں ایمرجنسی. اب موبائل فون تو تھے نہیں، لیکن کام موبائل فونوں سے بھی زیادہ جلدی ہوا کرتا تھا. بلا لیا دربار خلافت میں، جا اپنے فلاں بیٹے کو بھی لے کے آنا. آ گیا بیٹا بھی. یہ بات ہوئی ہے. اور کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ماؤں نے تو بچوں کو آزاد جنم دیا ہوا ہے، تم نے ان کو غلام بنانا شروع کیا ہوا ہے. تم لوگوں کو کہتے ہو کہ انا ابن الاکرمین، یہ ہے ابن اکرمین، یہ وی وی آئی پی کو بٹھاؤ، پکڑو دورا میرے پاس سے. اور اس غیر مسلم اس پارسی یا یہودی کو اپنا وہ کوڑا دیا اور کہا کہ جیسے اس نے تجھے مارا تھا اسے ویسے مارو. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ باز پوش کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے میں. واقعہ کہاں ہوا ہے؟ مصر کے اندر. حکومت ہر جگہ موجود تھی، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. مشکات المصابی اس کے وہ چیپٹرز پڑھیے جن میں حکومتی معاملات کے اوپر احادیث آئی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہوتے تھے اور یمن کے اندر کی باتیں ہو رہی تھیں. یمن حکام جاری ہو رہے ہیں. یمن کے لوگ چل کے مدینے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکایات سنا رہے ہیں اور حل کروا رہے ہیں. اور مومن مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو حدیث میں آپ کو سنا رہا صحیح بخاری کی عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کہ مسلمان سارے المسلم اخو المسلم. یہ ہم نے بڑی یاد کی حدیث اسکولوں کے نصابوں میں بھی، اور بعض اوقات بڑے بڑے خوبصورت کیلنڈرز کتبے وغیرہ بنا کے دیواروں کی زینت بنتی ہے. لیکن افسوس کہ یہ زندگی کی زینت نہیں ہے. ہم مسلمان، ہمارا معاشرہ اس حدیث کی روح سے خالی ہے. اور پھر عام طور پر بات ویسے اتنی بھی ہو تو کافی ہے، المسلم اخو المسلم. لیکن جب پوری حدیث پڑھتے ہیں آگے تو نبی علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں اس کے بعد کہ جو اخوت اسلامی ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا یظلمہ، کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا. بتائیں ظلم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ خاندانوں میں، محلوں میں، عدالتوں میں. ہمارا ایک بھائی یہاں لاہور کا ہی ہے، کئی سال اس نے دبئی میں بزنس کیا پارٹنرشپ پہ کسی ایک عرب کے ساتھ. بعد میں انہوں نے اس کو سارے بزنس سے اچانک کسی قسم کا حصہ دیے بغیر بے دخل کر دیا. وہاں ایک سال تک وہ خجل خوار ہوتا رہا، پاکستان آ گیا. پھر کچھ سالوں کے بعد کیس کیا ہوا تھا، یہاں سے کیس عدالت میں لڑتا رہا. پھر اس وکیل نے بتایا کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، آ جاؤ. کہتا میں چلا گیا، یہاں سے سب کچھ بیچ کے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، وہاں میرے بزنس کے میرے پیسے میرے حصے کے ملنے والے ہیں تو میں وہیں رہوں گا. ہر چیز بیچ کے وہ بیچارہ دبئی چلا گیا. وہ 10 مہینے وہاں رہا اور پھر ساری صورتیں جب دیکھی، دیکھا جی انصاف فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد یہ صرف اسی شخص کے حق میں ہوتا ہے جو دبئی کا رہنے والا ہو. تم دبئی کے رہنے والے نہیں ہیں، تم اجنبی ہو. اجنبی ہائے ہائے، کون اجنبی؟ مسلمان ہو اور اجنبی ہو. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عام چھوٹے چھوٹے معاملہ، اور یہ بہت ایک شخص کا، ہمارے لاہور کا ایک شخص، اس کا معاملہ دبئی میں پھنسا ہوا، اور اس طرح کے درجنوں معاملات ہیں. ہمارا ایک ساتھی کام کرتا تھا ہمارے ساتھ میں قرآن کے ادارے میں دارالفلاح میں، یہاں سے 6 لاکھ روپے لگا کے سعودی عرب چلا گیا. کچھ 7-8 ماہ گزر گئے، ڈیوٹی دے رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، صبح شام کا رہائش ملی ہے، تنخواہ نہیں ملی. تنخواہ 6 مہینے نہیں ملی. 6 مہینے وہ تنگ آ گیا بیچارہ.
اس نے کہا جی چھٹی دے مجھے، واپس آنا ہے، جی پتہ کوئی نہیں، یہاں انہوں نے باقاعدہ دستخط کروائے، یہاں لکھ کے دو کہ میرا کمپنی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، سارے حسابات واجبات میرے کلیئر ہیں اور میں نے کمپنی سے کوئی کلیم نہیں کرا. یہ لکھوایا، سائن کروائے اور اسے خروج نہائی دے کے پاکستان بھیج دیا. 6 7 8 ماہ کی تنخواہ، ہر چیز ضبط. جب عام معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو کیا خیال ہے پھر یہی لوگ، میں میرے جیسے، اس جیسے دبئی کے، سعودی کے، کیا ہم لوگ وہ فلسطین کے مسئلے پر سر اٹھائیں گے؟ فلسطین میں جو ڈھایا جانے والا ظلم ہے اس کے لیے ہمارے اندر کوئی غیرت آئے گی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ قوم، ہم جس ناانصافی اور ظلم و ستم کی جس انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں، کبھی فلسطین کے حق میں کھڑے نہیں ہو سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا ادھر کہ یہ ایک دوسرے کے بھائیوں ساتھی ہیں، اور دوسری طرف فرمایا ہے کہ کافر بھی، والکفار بعضهم اولیاء بعض، کافر بھی سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا تھا کہ اسرائیل کے غالباً 150 جنگی ماہرین، یہ جو انڈیا نے ہمارے خلاف اٹیک کیا، یہاں موجود رہے ہیں اور انہیں گائیڈ کرتے ہیں. حالانکہ اسرائیل خود ایک بہت بڑی خطرناک جنگ چھیڑے ہوا تھا فلسطین کے اندر، اس نے اپنے 150 ماہرین انڈیا کے پاس بھیجے اس کی معاونت کے لیے. تو کیا خیال ہے اب اس معاملے میں پاکستان اپنے جنگی ماہرین فلسطین روانہ کر سکتا ہے؟ اور جب کبھی بڑی بات ہوتی ہے، یہ عالمی برادری اس بات کا نوٹس لے. کون سی عالمی برادری؟ بہت بڑا دھوکہ. کوئی عالمی برادری نہیں. عالمی برادری یہ مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، کمیونسٹ، یہ سارے بھائی بھائی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. مسلمان کا بھائی ہے، کافر کا بھائی. اتنا بڑا دھوکہ جس میں پوری امت مشرق سے لے کر مغرب تک گرفتار ہے. یہ یو این او کیا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ ہے. ہم چونکہ اس کے ممبرز ہیں اور اس کے قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے میرے دوست. ہاں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر سے، خاندانوں سے، گھروں سے، ماں باپ، یہاں جو ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا اپنے بچوں کے درمیان ظلم نہ کیجیے، حق تلفی نہ کیجیے. آپ زمین پہ اللہ کی بنائی ہوئی قائم کی امت ہے اور آپ نے اللہ کے نظام کی نمائندگی کرنی ہے. اللہ کا نظام وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے. اللہ کا نظام کبھی ظلم پر مبنی نہیں ہوتا. عدل کیا کریں. ماں باپ بھی اپنے بچوں کے درمیان چونکہ ظلم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس لیے فلسطین کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ فلسطین میں ہونے والا جو ظلم اور جو طوفان کھڑا ہے اس کے لیے اور وہ کیسے اندر جا سکتی ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں انصاف پر، عدل پر مبنی معاشرہ بنائے، ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والی امت بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.